حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد في المنام اني انزع بدلو بکرۃ على قلیب. حدیث پیچھے گزر چکی ہے حضرت ابو بکر کے حالات میں، لیکن الفاظ تھوڑے سے فرق ہیں. محمد بن عبداللہ بن نمیر حدیث کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریتو میں دکھایا گیا فی المنام خواب میں، انی کہ میں انزع کھینچ رہا ہوں، بدلوی ایک ڈول کے ساتھ، بکرتن پھرکی والے، علی قلیب ایک کنویں پر. یہ جو بکرا ہوتی ہے نا، یہ کبھی کنویں پر گئے ہیں آپ؟ تاکہ میں آپ کو اسی حساب سے، کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں؟ ڈول کے ذریعے. اور ڈول کس سے بندھا ہوتا ہے؟ زنجیر سے. ایک طرف سے یا دونوں طرف سے بندھا ہوتا ہے؟ ایک طرف سے اگر بندھا ہو تو وہ تو آدھا پانی واپس الٹ جائے. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے. یعنی کہ مثلاً اگر یہ ڈول ہے تو پہلے اس کے اوپر کچھ لگا ہوگا، پھر اس کے اوپر یعنی ایک کنڈا سا ہوگا جس پہ زنجیر لگی ہوگی، تو وہ نیچے پھینکا جاتا ہے، اور وہ پھر پانی جب بھر جاتا ہے تو اس کو ہاتھ سے کھینچ لیتے ہیں. اچھا، بعض کنووں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چرخی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ چرخی جب اس کو چلاتے ہیں تو جو زنجیر ہوتی ہے وہ اس چرخی کے اوپر اسی طرح لپٹتی ہے جیسے پھرکی پہ دھاگا لپٹتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ کپڑے سینے والا دھاگا ہوتا، کبھی دیکھا ہے؟ اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ اکثر اب لڑکیوں کا سوئی دھاگے سے کوئی کام نہیں ہوتا. تو anyway، تو جس طرح مشین میں وہ جب دھاگا چلتا ہے تو وہ ایک چھوٹے سے راڈ کے اوپر وہ پھرکی رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ دھاگا استعمال ہوتا رہتا ہے، اور وہ گھومتی رہتی ہے، دھاگا الجھتا نہیں. تو اسی طرح کنویں کے اندر سے ڈول کو نکالنے کے لیے اگر ہاتھوں سے ڈول نکالا جائے تو بعض اوقات بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ اوپر ایک چرخی لگا دیتے ہیں جو گھومتی ہے، اور اس کا پھر ہینڈل وغیرہ ہوتا ہے، اس کو چلاتے ہیں. بعض اوقات انسان چلاتے ہیں اور بعض اوقات جانوروں سے بھی اس کو چلوایا جاتا ہے. اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اور وہ ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ وہ چرخی گھومتی رہتی ہے، پانی باہر آتا رہتا ہے. تو اس سے پھر بڑی اماؤنٹ میں پانی باہر نکالا جا سکتا ہے. بہرحال اس کو بھی چلانا پڑتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے ایک چرخی کے ذریعے پانی نکالا. فجاء ابو بکر، اتنے میں ابو بکر آ گئے. فنزع ذنوبا او ذنوبین، تو انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے. نزعا ضعیفا، یعنی جو کمزوری کے ساتھ نکالنا تھا. واللہ یغفر لہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ثم جاء عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب آ گئے. فاستحالت غربا، تو وہ تبدیل ہو گیا ایک بڑے ڈول میں، یعنی چھوٹا ڈول بڑا بن گیا. فلم ارى عبقریا، تو نہیں میں نے دیکھا کوئی عبقری. عبقری ہوتا ہے ایسا انسان جو عجیب و غریب کارنامے کر سکے، یعنی عام لوگوں کی طرح نہیں، عوام الناس کی طرح نہیں، بہت یونیک. عربی میں اس کو کہتے ہیں مختلق، یعنی عجیب و غریب کام کرنے والا. اور اسی لیے کامل سردار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، اور طاقتور اور شہزور اور زور آور، ان سب معنوں میں. فلم ار عبقریا یفری فریہ، میں نے کسی سردار کو ایسا نہیں پایا جیسے عمر کو پایا کہ جو اپنے کام اتنے حسن تدبیر کے ساتھ انجام دے. حتی روی الناس، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے. وضربوا بعتن، اور انہوں نے باندھا. عتن میں آتان الابل ہوتے ہیں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ، یعنی اونٹوں کو بھی پانی پلا کے ان کو ٹھکانے پہنچا دیا. قال ابن جبیر، ابن جبیر کہتے ہیں العبقری، عبقری کا لفظ جو ہے اتاق الزرابی، عمدہ قالین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یہ لفظ، کیا آتا ہے؟ وہ زرابی مبثوثہ تو الگ ہے، لیکن عبقری حسان کس میں آتا ہے؟ سورۃ الرحمن میں. یس. وقال یحییٰ الزرابی، زرابی کیا ہوتا ہے؟ التنافس، بچھونوں کو کہتے ہیں، کارپٹس کو، قالینوں کو. لہا خمل، جن کے کنارے ہوتے ہیں رقیق باریک. مبثوثہ کثیرہ، یعنی کارپٹ کے کناروں پر آپ نے دیکھا ہوگا باریک باریک جھالر لٹک رہی ہوتی ہے. جھالر بولتے ہیں نا اس کو، وہ جو دھاگے ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ بٹ لیتے ہیں، یعنی ان کو بھی بن سا لیتے ہیں اور آگے سے ایک پھندنا سا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس کارپٹ کی خوبصورتی ہوتی ہے. اگر اس کے بغیر کارپٹ، آپ تو ولن کارپٹ جو ہوتے ہیں اوریجنل اچھے کارپٹس، ان کے ساتھ وہ ہوتی.
لیکن یہ جو ایکریلک قسم کے کارپیٹس ہوتے ہیں عموماً ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے چاروں کنارے سیے ہوئے سے ہوتے ہیں. تو بہرحال زرابی ایسے کارپیٹ کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو آتا ہے زرابی مبثوثہ، تو مبثوثہ کا عام طور پر پھیلائے ہوئے کیا جاتا ہے، بث منہما رجالا کثیرا ونساء، لیکن مبثوثہ کا ایک معنی کثیرہ بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ حضرت عمر کی خلافت. شابش، حضرت عمر کی خلافت کی طرف. حضرت عمر جو ہیں اپنی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی پیروی کرنے والے ہیں. ابو وائل کہتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اس وقت کعبہ کھلا رہتا تھا، لوگ جا کے کرسی پہ بیٹھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا اسی جگہ پر عمر نے بیٹھ کر کہا میرا ارادہ ہے کہ کعبہ میں جس قدر سونا اور چاندی موجود ہے میں اسے تقسیم کر دوں. میں نے عرض کیا کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے تو ایسا نہیں کیا، یعنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور نہ ابو بکر نے کیا. عمر نے کہا وہ دونوں ایسے انسان تھے کہ میں بھی ان کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں بھی اب یہ کام نہیں کروں. بس اتنی سی بات. اب دیکھیے حضرت عمر کی جو شخصیت ہے کہ ایک طرف ہمیں بہت زور آور اور بہت ذہین اور بہت عبقری اور زبردست قسم کے انسان نظر آتے ہیں، سخت مزاج بھی ہیں، بات میں بھی بعض اوقات ان کی درستگی ہوتی تھی. تو دوسری طرف ان کے اندر ایسی عاجزی نظر آتی ہے کہ کسی نے کہا اتق اللہ عمر، اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا سونا چاندی نکال کے تقسیم کرنے لگا ہوں. تو کسی نے کہا کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہ ابو بکر نے کیا، تو آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ دونوں اچھے انسان تھے، میں انہی کے نقش قدم. اتنی جلدی ارادہ بدل لینا صرف ایک سنت کے سامنے آنے پر. اسی طرح ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ مشورہ بہت کرتے تھے، اور انہوں نے ایک مشاورتی کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی اور بہت سے کام مشورے سے انجام دیتے تھے. اور اس مشورے میں بعض اوقات صرف خواص کو شریک نہیں کرتے تھے، کچھ مشورے خاص لوگوں سے کرتے تھے، کچھ مشورے عوام سے کرتے تھے، عامت المسلمین. یاد ہوگا وہ واقعہ جس میں ایک مجلس میں سے ایک عورت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ تم کیسے ہمارے مہر کو لمیٹڈ کر سکتے ہو. اور بھی مواقع پر عوام اٹھ کے اپنے اپنی رائے دیتے ہیں. تو پھر حضرت عمر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عمر باقی لوگ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہاں بھی ان کی عاجزی نظر آتی. حارثہ بن مدرب کہتے ہیں کہ انہیں عمر بن خطاب کے ساتھ حج کا شرف حاصل ہوا. شام کے کچھ معزز لوگ جو تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اے امیر المومنین، ہمیں کچھ غلام اور کچھ جانور ملے ہیں، آپ ہمارے مال میں سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے اور ہمارے لیے پاکیزگی کا سبب بن جائے. انہوں نے کہا یہ کام تو مجھ سے پہلے میرے دو پیشرو لوگوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں تم ٹھہرو، میں مسلمانوں سے مشورہ کرتا ہوں، میں سب سے مشورہ کرتا ہوں، اگر وہ اگری کرتے ہیں تو میں یہ کام کر لیتا ہوں. اسی طرح رعایا کی بہت زیادہ فکر کرتے تھے. کچھ یاد ہے کیا کرتے تھے؟ راتوں کو گشت کرتے تھے، خود حالات معلوم کرتے تھے، یعنی صرف دوسروں پہ نہیں چھوڑ رکھا تھا کہ اچھا جا کے کوئی اور راؤنڈ لے کر دکھا دے مجھے بتا دے، خود جاتے تھے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ عام الرمادہ جو شدید قحط کا سال تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امداد کی اور اس طرح کی کہ کوئی لمحہ نہیں جانے دیا. بادیہ نشین جو جنگلوں وغیرہ میں رہتے تھے ان کی اونٹ، گیہوں، گندم، تیل، زیتون، ہر قسم کی اجناس سے مدد کی گئی، یعنی ان کو راشن بھجواتے رہے. وقت یہاں تک آ گیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا کیونکہ فاقہ بہت زیادہ تھا، قحط بہت شدید تھا. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے اے اللہ ان کے رزقوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا کر دے، یعنی برف، بادل، بارش، اس سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اور باقی مسلمانوں کی دعا قبول کر لی. جب بارش ہوئی تو حضرت عمر نے الحمدللہ کہا اور پھر کہتے اللہ کی قسم اگر وہ اس آفت کو دور نہ کرتا تو میں ہر کھاتے پیتے مسلمان گھر میں گھر والوں کی تعداد کے برابر محتاجوں کو بٹھا دیتا، یعنی جتنی مقدار میں ایک شخص گزر بسر کر رہا تھا اس میں دو بھی کر سکتے تھے. حسن تدبیر اسی کو کہتے ہیں کہ رعایا کا قحط کس طرح دور کرنا ہے. آج آپ دیکھیں اگر کوئی ایک بھی حکمران حضرت عمر کی صرف اس ایک سنت کو لے کے، ایک طریقے کو لے کر
غریب لوگوں کا انتظام شروع کر دے کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں براہ راست ان کی نگرانی میں ان کے ذمے لگا دے کہ ان بچوں کو پڑھانا تمہاری ذمہ داری، ان کے لیے کام نکالنا تمہاری ذمہ داری. مختلف لوگ جو فیکٹری زون کرتے ہیں یا بڑی بڑی زمینیں رکھتے ہیں یا اور بہت ریسورسفل ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ذمے لگا دیا جائے کہ تم نے ان کو پڑھانا ہے، جو مالدار ہیں ان کے ذمے لگا دیا جائے کہ تم نے دوسروں کے لیے کام نکالنے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ صرف ان کو وظیفہ ہی دیتے رہیں بلکہ ایسے کام کرے کہ جس سے جابز نکلیں، جس سے دوسرے لوگوں کو کمانے کے مواقع نکلیں. کیونکہ اگر پیسہ صرف آپ بینک میں رکھ کے کھا رہے ہیں اور اس پہ کام نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ کام نہیں کریں گے، فارغ رہیں گے. لیکن ایک شخص جس نے ساری زندگی محنت کر کے مال کمایا، وہ آخری عمر میں اگر اس کا ذہن کام کرتا ہے اور وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہے تو وہ اس پیسے کو انویسٹ کرے، ایسے کاموں میں لگائے کہ جہاں صرف وہ خود نہیں اور بھی کئی لوگوں کا رزق لگ جائے. تو بہرحال یہ حضرت عمر کی تدبیر تھی. پھر اسی طرح رعایا کے احسانات کو بھی یاد رکھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ جب کوئی بھلائی کرتا تو ان کے شکر گزار ہوتے. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں میں نے عمر کو دیکھا، وہ اس دن امیر المومنین تھے، وہ اپنے کندھوں کے درمیان 3 کپڑوں کے ٹکڑوں کے ساتھ پیوند لگائے ہوئے تھے. یعنی اتنی بڑی حکومت ان کے ماتحت تھی لیکن کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. یعنی پھٹنے کے بعد انہوں نے ان کو اور کپڑا لگا کے مزید سی لیا اور ان کپڑوں کے ٹکڑوں کے پیوند کو ایک دوسروں پر چپکایا ہوا تھا، یعنی نیچے بھی لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر مزید لگا لیے. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں مہاجرین اولین میں سے ہر ایک کے لیے 4-4 ہزار وظیفہ مقرر کیا. اپنے بیٹے کے لیے 3,500 درہم مقرر کیے. ان سے عرض کیا گیا کہ ابن عمر بھی تو اولین مہاجرین میں سے ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ کم کیوں کیا ہے؟ تو کیا کہا ہوگا انہوں نے، کس وجہ سے کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ابن عمر نے اپنے والدین کے ہمراہ ہجرت کی تھی، ایسا شخص اس مہاجر کی طرح نہیں ہو سکتا جس نے تنہا ہجرت کی ہے، اس کے خاندان کا کوئی اور ساتھ نہیں ہے، تو ان کا حق زیادہ ہے. اب دیکھیں کہاں سے چیزیں نکالے. یہ کتنی بڑی بصیرت ہے، کتنی بڑی سمجھ ہے کہ کس شخص کی کتنی قربانی اور اس کو کیا ملنا چاہیے. اور ان کی شخصیت میں عام طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کا خیال زیادہ رکھتے تھے. عمر بن خطاب نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کی تو ایک بہترین نئی چادر بچ گئی. آپ کے قریب کے لوگوں میں سے بعض نے کہا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو عنایت کر دیں، جو یعنی نواسی تھی بیسیکلی، امامہ ام کلثوم بنت علی، تو آپ اس کو دے دیں جو آپ کے نکاح میں. حضرت عمر نے جواب دیا کہ ام سلیت اس کی زیادہ حقدار ہیں، اور وہ ان انصاری خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. یعنی اپنی بیوی کو چادر بھیجنے کی بجائے ایک اور خاتون کو بھیج دی کہ ان کی قربانی زیادہ ہے. اسی طرح ابو فراس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود رہے وہی نازل ہوتی رہی اور اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کرتا رہا. یعنی منافقین وغیرہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہا. اس وقت تک تو ہم تمہیں پہچانتے تھے کہ تم کون ہو. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اب ہم تمہیں ان چیزوں سے پہچانیں گے جو ہم تمہیں کہیں گے. یعنی تمہارے معاملے پر تمہاری قدر و قیمت ہوگی. تم میں سے جو شخص خیر ظاہر کرے گا ہم اس سے اچھا گمان رکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، اور جو شر ظاہر کرے گا ہم اس کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھیں گے، اور اس بنا پر ہم اس سے بغض رکھیں گے. تمہارے پوشیدہ راز تمہارے رب اور تمہارے درمیان ہوں گے، یعنی تمہارا معاملہ تمہارے رب کے ساتھ ہوگا. یاد رکھو مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ جب میں یہ سمجھتا تھا کہ جو کوئی بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کو چاہتا ہے، یعنی اس کے دل میں ضرور اللہ کی محبت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو چاہتا ہے. وہ کیا ہے اللہ کے پاس؟ دنیا اور آخرت دونوں ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے. تو وہ کیا سمجھتے تھے اہل قرآن کے بارے میں
کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو چاہتا ہے قرآن پڑھ کے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس بے شک بعد میں مجھے یہ خیال دلایا گیا کہ یاد رکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے، یعنی قرآن پڑھ کر قرآن کے ذریعے جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کو چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی اگر دنیا والوں میں سے کسی کے پاس زیادہ مال دیکھتے ہیں، یا کوئی اس کے پاس اختیار ہے یا عہدہ ہے، یا کسی قسم کی کوئی چیز، کوئی اسکل ہے، تو اللہ سے مانگنے کی بجائے، اللہ سبحانہ و تعالی سے توقع رکھنے کی بجائے، قرآن پڑھ کر پڑھا کر اس کا اجر، اس کا صلہ اللہ سے مانگنے کی بجائے وہ کس سے مانگتے ہیں یا کس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں دے؟ لوگوں سے۔ کہتے پہلے میں سمجھتا تھا کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ اتنا خالص ہوتا ہے کہ بس اللہ سے محبت رکھتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن اب میرے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھ کر اس کی توقع رکھتے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، تم اپنی قرات سے اللہ کو چاہو اور تم اپنے اعمال کے ذریعے بھی اللہ ہی کو چاہو، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ مانگو، اور یاد رکھو میں نے تمہارے پاس اپنے مقرر کردہ گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ چمڑی ادھیڑ دیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کر لیں، میں نے تو انہیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، نبی کی سنتیں سکھائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے ان کی ذمہ داری صرف وہاں کی مینجمنٹ یا انتظام کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے تعلیمی امور کی حفاظت اور اس کی ادائیگی بھی ان کے ذمہ تھی۔ جس شخص کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے میرے سامنے پیش کر دے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے ضرور بدلہ لے کر دوں گا۔ یہ سن کر عمرو بن العاص کود کر سامنے آئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، اگر کسی آدمی کو مسلمان رعایا پر ذمہ دار بنایا جائے اور وہ رعایا کو ادب سکھانے کے لیے کوئی سزا دے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص لیں گے؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، میں اس سے بھی قصاص لوں گا، یعنی ناحق کسی کو مارا ہو۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے قصاص دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کو مار پیٹ کر ذلیل مت کرو، انہیں انگاروں پر مت رکھو کہ انہیں آزمائش میں مبتلا کرو، ان سے ان کے حقوق مت روکو کہ انہیں کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دو، انہیں غصہ مت دلاؤ کہ انہیں ضائع کر دو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر خیر خواہ تھے عوام کے، عامت الناس کے، خواص کے، سب کے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قحط ہے تو جو لوگ گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں ان کو راشن بھیج رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس نہیں ان کی فکر کر رہے ہیں کہ میں ان کو ان کے ساتھ لگا دوں جن کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ ان کی مادی ضروریات کا خیال ہے۔ دوسری طرف ان کی روحانی ضروریات کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دینی تعلیم کیسے دی جائے، ان کو ادب کیسے سکھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقے مسلمان ہوتے جا رہے تھے وہاں پر صرف مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی بلکہ وہاں بڑے بڑے علمی مراکز قائم ہوئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو محدثین ہم دیکھتے ہیں یہ سارے مکہ اور مدینہ سے نہیں ہیں، مدینہ سے امام مالک اور مکہ سے امام شافعی، لیکن باقی کہاں سے؟ امام احمد بن حنبل کہاں رہتے تھے؟ بغداد میں۔ اسی طرح محدثین میں آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے کہاں سے آئے ہوئے؟ کوئی خراسان سے اور کوئی ازبکستان سے اور کوئی بخارا سے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے علاقے فتح ہوتے ہیں، جب اسپین تک پہنچتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ کس قدر علم کا چرچا ہوتا ہے، علم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے وہ جہاں رہتا ہے علم بانٹتا ہے، لوگوں کی صرف مادی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، صرف لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو
دین کا علم دینے والا بھی ہوتا ہے. پھر حضرت عمر جو تھے ان کا روب بہت تھا. ان کی شخصیت کا خاص پہلو کیا ہے؟ بہت روب دار تھے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب اخبرني عبد الحمید ان محمد بن سعد اخبره ان اباه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید عن محمد بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال. سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی. وعنده نسوة من قریش, ان کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں, کہتے ہیں کہ آپ کی ازواج تھیں. یکلمنہ, وہ آپ سے بات چیت کر رہی تھی. ویستکثرنہ, اور اپنے لیے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی. عالیۃ اصواتہن علی صوتہ, ان سب کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو رہی تھی. فلما استأذن عمر, جب عمر نے اندر جانے کی اجازت مانگی, قمنا, وہ سب کھڑی ہو گئیں. فبادرن الحجاب, جلدی سے پردہ کرنے لگی. فأذن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی. فدخل عمر, عمر داخل ہوئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. فقال عمر, تو عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ آپ کے دانت ہنستے ہوئے رکھے اللہ کے رسول. کیا معاملہ, یعنی کس بات پہ آپ ہنسے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں, یعنی میں اندر آیا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عجبت من ہؤلاء اللاتی, میں ان خواتین کے طرز عمل سے حیران ہو رہا ہوں, ان پہ ہنس رہا ہوں. کننا اندی, یہ سب میرے پاس تھی. فلما سمعنا صوتک, جب انہوں نے تمہاری آواز سنی, ابتدرن الحجاب, تو جلدی سے حجاب کرنے لگی. فقال عمر, تو عمر کہنے لگے فانت احق ان یہبن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ یہ سب آپ سے ڈریں. ثم قال عمر, پھر عمر کہنے لگے یا عدوات انفسہن, اے اپنی جانوں کی دشمن, اتحبننی, تم مجھ سے ڈرتی ہو, ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. فقلنا نعم, تو وہ بھی کہنے لگی جی ہاں, انت افض واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کو بھی کانفیڈینس دیکھیں, ہم جیسے تو آگے سے بولتے ہی نہیں, چپ ہو جاتے. تم زیادہ سخت کلام ہو, سخت دل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. افض جو ہوتا ہے کلام میں سختی کرنے والے کو کہتے ہیں, اور اغلظ ہوتا ہے غلیظ القلب, یعنی دل کا سخت, یعنی تم زیادہ سخت ہو. خشن الکلام. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہن ابن الخطاب, ابن الخطاب, بس بات ختم, بس کافی ہے, اتنا ہی کافی, اس بحث کو آگے نہیں بڑھائیں گے. والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک الشیطان سالکن, نہیں ملا تجھ سے شیطان چلتے ہوئے, فجن کسی راستے پر, قط کبھی بھی, الا سلک فجن غیر فجک, مگر وہ چل پڑتا ہے کسی اور راستے پر تمہارے راستے کو چھوڑ کے. یعنی عمر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے, کہیں اور چلنے لگتا ہے. یہاں آپ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی معاملہ کرتی تھی جیسے ایک عام انسان کرتا ہے, کیونکہ وہ خواتین بھی انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے. تو ان کی خاندانی زندگی, گھریلو زندگی اسی طرح کی تھی جیسے کسی بھی گھر میں ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کبھی کبھی اونچی بات چیت بھی ہو جاتی ہے, کبھی کسی چیز کا مطالبہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمارے سامنے کیوں لایا گیا ہے, پبلک کیوں کیا گیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی سیکریسی کا اہتمام کیوں نہیں کیا کہ اچھا عمر تم نے سن لیا اب کسی ذکر نہیں کرنا. نہیں, عمر نے علل اعلان سب کو حدیث سنا دی, سب کو بات سنا دی. ہو کیا رہا تھا آپ کے گھر میں؟ میں گیا تو خواتین جھگڑا کر رہی تھی کہ ہمیں زیادہ جیب خرچ چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ان کی بات سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. آپ کا کتنا خوبصورت معاملہ ہے کہ جواباً آپ اپنی آواز اونچی نہیں کر رہے. عمر کہتے ہیں ان سب کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انڈیویجولی ہر ایک بہت اونچا بول رہی تھی, اس کا مطلب یہ کہ سبھی بول رہی تھی, اور وہ جو شور و غوغا تھا وہ آپ کی آواز سے بہت اونچا لگ رہا تھا.
دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ریلیکس ہوتا تھا، خواتین اپنی بات کر سکتی تھیں. یعنی ایک اچھے مرد کی یہ خصوصیت نہیں کہ وہ کسی کو بولنے ہی نہ دے، کیونکہ ہمارے کلچر میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بس عورت کو اتنا دبا کے رکھو، اتنا کھینچ کے رکھو کہ بول نہ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی مثال قائم نہیں کی. باہر کی خواتین کو بھی آپ سے بات کرنے کی اجازت تھی، گھر کی خواتین بھی، اور دل کھول کے اپنی باتیں کر رہی ہیں. اتنے میں عمر آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایسی باتیں جس جگہ پر ہو رہی ہوں وہاں تو سبھی کے موڈ آف ہونے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانی میں دکھائی دینے چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے، آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ خواتین ایک دم حضرت عمر کی آواز سن کے چلی جاتی. ہنسنے کا موقع ہے، ہنس رہے ہیں. حضرت عمر دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، اللہ آپ کو ہنستا رکھے. کتنی اچھی دعا دی، اضحک اللہ سنک. ہمیں ایسی دعائیں نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بات بات پر دعائیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، خوش ہو رہے ہیں. دل اچھے ہیں نا، جب دل اچھے ہوتے ہیں تو زبان پہ بھی خود بخود دعائیں آتی. دعا وہ نہیں ہوتی جو زبردستی سوچ کے انسان کرے، وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر سے ڈر کے ایک طرح سے چھپ جاتی. تو وہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے کیوں ڈرتی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرو، ان کا حق اور مقام زیادہ ہے. یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کتنا بڑا مقام تھا. دوستی بھی ہے لیکن جو آپ کا مقام ہے وہ ہر جگہ بلندی نظر آتا ہے. تو ازواج مطہرات کو جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ تم بہت سخت مزاج ہو. کیا ہم کسی کو یہ بات کہہ سکتے کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے؟ اگر کوئی کہے بھی کہ کمفرٹیبل ہو جاؤ، ڈرو نہیں مجھ سے، تم کہتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ڈر تو نہیں، بس ایسے ہی ایسے. سیدھی بات نہیں ہم کرتے. اور پھر حضرت عمر نے اس کو مائنڈ کر لیا، ہرٹ ہو گئے کہ تم نے مجھے یہ خطاب دے دیا. ان کو پتا تھا وہ کیا ہیں، ان کو پتا تھا ان کی ریالٹی کیا، اس کو ایکسپٹ کیا ہوا تھا کہ ہاں میں ہوں ایسا. اور لوگ ڈرتے تھے. لوگ کیا، شیطان بھی ڈرتے تھے. تو جس سے شیطان ڈرے پھر اس سے انسان کتنا ڈرتے ہوں گے، اس کا روب کتنا ہوگا. تو یہ روب کب پیدا ہوتا ہے، کسی کی شخصیت میں یہ روب کب آتا ہے کہ شیطان اس سے ڈرنے لگے. ایمان اور عمل کی پختگی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور یقین اور توکل، کیونکہ انسان کی قوت اس میں ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے. جتنا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا اتنی آپ کے اخلاق کردار میں پختگی آتی چلی جائے گی. ورنہ چھوٹی چھوٹی چیز آپ کو ڈرا دے گی، خوف زدہ کر دے گی. جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ کی قوت، قدرت، طاقت سب سے بڑی ہے، پھر انسان بے فکر ہو جاتا ہے. ایک اور موقع پر کیا ہوا، یہ حدیث بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہم نے ایک شور سنا اور بچوں کی آواز سنی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ ایک حبشی عورت جو ہے وہ ناچ رہی، بچے اسے گھیرے ہوئے، ایک تماشا سا جیسے کہیں ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ آؤ تم بھی دیکھ لو. میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر آپ کے سر اور کندھے کے بیچ سے اسے دیکھنے لگی. پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم ابھی آسودہ نہیں ہوئی، میری دل نہیں بھرا؟ تو میں نے کہا ابھی نہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرا کتنا مقام ہے. یعنی اس میں تو انٹرسٹ تھا یا نہیں، لیکن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہاں کہ آپ مجھے کتنی دیر برداشت کر سکتے. اتنے میں عمر آ گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے سب لوگ اس عورت کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے. کہتی ہے کہ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. پھر میں بھی لوٹ آئی. یعنی وہاں جو کچھ ہو رہا تھا، شیطان بھی وہاں حاضر تھے تو وہ بھی بھاگ گئے، انسان بھی بھاگ گئے. جنوں اور انسانوں کے شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھاگ گئے. اسی طرح وہ دف بجانے والا واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو. سنن ترمذی کی روایت ہے، بریدہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں نکلے. جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی لونڈی نے کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخیر و عافیت واپس لوٹا دیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی. ظاہر ہے اس کی یہی
مہارت تھی اور وہ اسی طرح خوش کر سکتی تھی آپ کو، اور گانا گاؤں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں. تو وہ بجانے لگ گئی. اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی. پھر حضرت علی داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی. پھر عثمان داخل ہوئے، وہ بجاتی رہی. پھر عمر داخل ہوئے، تو انہیں دیکھ کر اس نے دف اپنے نیچے کر لی اور اس پہ بیٹھ گئی. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بجا رہی تھی، اتنے میں ابو بکر آئے، وہ بجاتی رہی، علی آئے، وہ بجاتی رہی، عثمان آئے، وہ بجاتی رہی. جب تم داخل ہوئے تو اس نے دف پھینک دی. اچھا یہاں پر ان دونوں روایات میں آپ دیکھیں کہ ایک وسعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے جذبات یا لوگوں کے لیول پر جا کر ان کے حالات کو دیکھ کر ان سے جو معاملہ فہمی ہے وہ بھی نظر آتی ہے. مثلا آپ دیکھیں آپ کسی رشتے داروں کی شادی پر جاتے ہیں، وہاں پر بچیاں بیٹھی ہیں دف کے ساتھ، کچھ بجا رہی ہیں اور کچھ لڈی ڈال رہی ہیں. تو اب آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ انڈین گانے پر ڈانس کرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں لڈی کی بات ہو رہی. لڈی کا پتہ ہے نا، سب نے دیکھی ہوگی، کی ہوگی، اسکول میں پی ٹی وغیرہ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے سٹیپس ہوتے ہیں. اور خاص طور پر کچھ کلچرز میں ایسا، جیسے پٹھان کلچر میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور کو تو مجھے اتنا نہیں پتا، لیکن ان علاقوں میں بڑی خواتین بھی، کیونکہ مجھے ایک دفعہ ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا تو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ بڑی بڑی خواتین جو تھی وہ لمبے لمبے گھگرے سے پہن کر وہ لڈی ڈال رہی تھی. اب اگر کوئی ڈف بجا رہا ہے اور کوئی ادھر ادھر کے شعر پڑھ رہا ہے اور کوئی لڈی ڈال رہا ہے اور آپ اتنے میں اندر دین کی دائی داخل ہو گئی ہیں، تو آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا کریں گی؟ اس کو ایشو بنا لیں گی؟ آپ کا دل چاہے آپ دیکھیں، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ چلی جائیں، کیونکہ اتنے سے سٹیپ یا ایسے کسی کھیل میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ آزاد خواتین نہیں کرتی تھی، حبشی خواتین یا ایسی غلام یا لونڈیاں وغیرہ، ان کا یہ کام ہوتا تھا. اور ایک دم آپ نے سب کو ان چیزوں سے روک نہیں دیا تھا، آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ تعلیم کے ساتھ اور چیزوں کی طرف پھیری کہ لوگوں میں اس چیز کا انٹرسٹ نہ رہے. تو اسی طرح آپ کسی ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں یا کسی ایسے علاقے میں جا کر آپ کچھ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی کچھ عادات جو ہیں وہ آپ کو کھٹکتی ہیں، تو ایک دم وہاں سے نہیں شروع کریں، اور چیزوں سے شروع کریں. اور ان دونوں مواقع پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا ذکر بھی کیا ہے. دونوں روایات میں شیطان کا ذکر بھی کر دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں عمر سے ہمیشہ ڈرتی رہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہیبت کا خیال رکھتے تھے. تو بہرحال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعیل حدثنا قیس قال قال عبد الله ما زلنا عزة منذ اسلم عمر. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مثنى نے بیان کی حدیث، ان کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. اور پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما زلنا، ہم برابر رہے، مسلسل رہے، عزتاً عزت سے، منذ اسلم عمر، جب سے اسلام لائے عمر رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یعنی ان دو میں سے کسی کو مسلمان بنا دے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی اور ابو جہل کے حق میں نہیں ہوئی. کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پھر نماز چھپا کے نہیں پڑھی جاتی تھی، اعلانیہ نماز ادا ہونے لگی. آپ کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے اسلام کو تقویت پہنچا. تو عمر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ نصیب فرما. آپ کو کچھ معلوم ہے کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو پھر کیا کیا ہوا؟ اور یعنی علل اعلان نماز ادا ہونے لگی تھی. تو بہرحال اس کو آپ اور کتابوں سے بھی حضرت عمر کے بارے میں پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ